کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس کا کوئی راستہ واپس نہیں؟ ایک عالم جو زندگی اور آخرت کے بیچ والے ہیں، جہاں کوئی روشنی ہے، جہاں انسان اپنے اعمال کی دنیا میں قید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عالم برزخ، ایک ایسا پراسرار جہاں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا برزخ میں ہمیں سکون ملے گا یا روح کو بے چینیوں نے گھیرا ہوگا؟ کیا وہاں اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا یا اپنی ایک نئی صبح کا انتظار ہوگا؟ آج ہم اس پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں اور برزخ کی اس دنیا میں جھانکیں گے جہاں ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کریں اور جانیں کہ آخر برزخ کا یہ عالم کیا ہے، جہاں پر انسان کو ایک دن ضرور جانا ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا کرتا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی روح برزخ کے عالم میں پہنچ گئی۔ وہاں اس کے سامنے ایک تاریک راہداری نمودار ہوئی، جس کے اطراف میں جلتی بجھتی مدھم سی روشنی تھی۔ اس کی روح جیسے ہی اس راہداری میں داخل ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ جیسے ہر طرف ایک شدید خوف اور ایک عجیب سا بوجھ لگنے لگا۔ وہ قدم بڑھاتا گیا، لیکن ہر قدم کے ساتھ راہداری اور تنگ اور تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ماضی کے مناظر نظر آنے لگے، جیسے کہ کسی آئینے میں عکس دکھائی دے رہا ہو۔ یہ وہی مناظر تھے جب اس نے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دی، اپنے عزیزوں کو دھوکہ دیا اور مجبوریوں کا مذاق اڑایا۔ ان مناظر کو دیکھ کر اس کے وجود میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو گئی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک دم اس کے آس پاس کی تاریکی میں اسے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ چیخیں ایسی تھیں جیسے کسی اذیت میں مبتلا شخص کی ہوں۔ اس نے سرگوشیوں کو سنا جو اس کے گناہوں کا ذکر کر رہی تھی۔ ہر سرگوشی تیر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر سمت سے یہی آوازیں اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ تبھی ایک لرزتی ہوئی آواز نے اس سے کہا، یہی ہے برزخ کا مقام، یہاں تمہیں اپنی ہر خطا کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کا ایسا قید خانہ ہے جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ تمہاری روح اب انہی گناہوں کے ساتھ رہے گی جب تک کہ قیامت کا دن آ جائے۔ یہ کہہ کر تاریکی اور بھی گہری ہو گئی اور اس کی روح بھیانک عالم میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ برزخ ایک ایسا عالم ہے جو نہ مکمل موت ہے اور نہ ہی ایک مکمل زندگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح قید ہو جاتی ہے اور یوں انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی لمبی رات کی نیند میں ہو۔ برزخ کا لفظ ایسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے جو دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک پردے کی طرح ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک وقفہ۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پیچھے کوئی اور دنیا ہے، مگر وہ دنیا آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس دروازے کے پیچھے ایسی حقیقتیں چھپی ہیں جو انسان کی عقل سے بھی بالاتر ہیں۔ برزخ کا یہ عالم اتنا پراسرار ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار قرآن اور حدیث میں جھانکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی انسان دنیا کو الوداع کہتا ہے، اس کی روح ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ سفر برزخ کا سفر ہے، جہاں روح کی حالت انسان کی زندگی کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برزخ میں روح کو یا تو سکون کی نیند ملتی ہے یا پھر اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسے خواب کی مانند ہے جہاں شعور کی بیداری اور خواب کی حقیقت آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کبھی روح ایک سکون بھری جگہ پر ہوتی ہے جہاں اسے خوشی اور راحت ملتی ہے، کبھی روح ایک انجانی خوفناک جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برزخ میں مومن اور کافر کی روح کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مومن گروہ کو روشنی، سکون اور خوشی میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہو جہاں پھولوں کی خوشبو اور چشموں کی روانی اسے آرام پہنچاتی ہے۔ اس کا جسم زمین میں سڑ رہا ہوتا ہے، مگر اس کی روح کو ایسی نعمتیں میسر ہوتی ہیں کہ گویا جنت کی پہلی جھلک دیکھ رہا ہو۔ دوسری طرف کافر کی روح کو عذاب میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ اسے ایک تاریک اور بند قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح تنگی اور بدحالی میں مبتلا ہوتی ہے اور اسے موت کے بعد ایک مسلسل اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایمان و اعمال صالحہ کی ضرورت کیوں ہے۔
برزख की कहानियाँ हमें बताती हैं इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। रवायात में कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह नेक रूहें आरामदा हालत में होती हैं जबकि बुरे लोगों को अजाब का सामना करना पड़ता है। एक कहानी में आता है कि एक शख्स जो अपनी माँ की बात रद्द किया करता था, उसकी रूह को कब्र में अजाब दिया गया, जबकि वो शख्स जो हमेशा लोगों की मदद करता था और अपने वालिदैन का एहतराम करता था, इसकी रूह को सुकून नसीब हुआ। इन कहानियों का मकसद हमें ये बताना है कि बरज़ख में इंसान को इसी का सामना करना पड़ता है जो इसने अपनी ज़िंदगी में बोया होता है। बरज़ख और क़यामत के दरमियान एक करीबी ताल्लुक़ है। बरज़ख वो जगह है जहाँ इंसान की रूह क़यामत के आने तक के लिए ठहराई जाती है। तसव्वुर करेंगे वो पुल है जिसके पार क़यामत की एक नई दुनिया है। क़यामत के दिन बरज़ख में ठहरी हुई रूहें दोबारा ज़िंदगी की तरफ जाएंगी और इनका हिसाब किताब होगा। कुरान में बयान है कि क़यामत के दिन हर इंसान अपनी रूह और जिस्म के साथ दोबारा ज़िंदा होगा। बरज़ख में मौजूद रूहें गोया इस इंतज़ार में हैं कि कब वो दिन आएगा जब उनका मुकम्मल हिसाब किताब होगा। ये तसव्वुर हमें क़यामत के दिन के बारे में फ़िक्रमंद करता है और ज़िंदगी में किए गए अमाल का ख्याल रखने का एहसास दिलाता है। क्या बरज़ख और हमारी मौजूदा दुनिया का कोई ताल्लुक़ है? कुछ रवायात में आता है कि बरज़ख में मौजूद रूहें अपने प्यारों को देख सकती हैं या उनके लिए दुआएं कर सकती हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि जब कोई शख्स अपने किसी अजीज़ के लिए दुआ करता है या खैरात देता है तो इससे बरज़ख में मौजूद रूह को फ़ायदा पहुंचता है। तसव्वुर करें किसी की दुआओं की बदौलत किसी रूह को बरज़ख में राहत मिलती है। ये बात हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि दुनिया में रहते हुए हमें अपने प्यारों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि इनकी बरज़खी ज़िंदगी बेहतर हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि मौत के करीब पहुंचने वाले लम्हात में इन्हें बरज़ख की झलक दिखाई देती है। ये तजर्बात जो करीबुल मौत कहलाए जाते हैं, इनमें लोगों ने रोशनी, खुशबू और बाज़ औक़ात अजीज़ों को देखने की बातें की हैं। एक शख्स का कहना था कि मौत के करीब पहुंचते वक्त उसने अपने वालिद को देखा जो एक खूबसूरत बाग में सुकून से बैठे हुए थे। इसने ये मंजर देखा और इसका इंतकाल हो गया। इस तरह के वाक़यात हमें बरज़ख आलम की एक झलक दिखाते हैं और इसकी हकीकत पर ईमान को कबूल करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से बरज़ख के बारे में कई अहादीस और अक़वाल मिलते हैं। इनमें से एक रवायत है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरज़ख में इंसान की रूह को इसके अमाल के मुताबिक मुकाम दिया जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है कि उन्होंने फरमाया मौत के बाद जो मुकाम मिलता है वो हमारे अमाल का आईना है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि बरज़ख में हमारी हालत हमारे अमाल के मुताबिक होती है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सब का हाफिज़ व निगहबान हो।